بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، PSL 7 کا رنگا رنگ میلہ کراچی میں شروع ہو گیا۔ اب اس سے تھوڑی دیر پہلے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی اور ابھی پہلا میچ بھی جاری ہے، اور پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ایک دنیا کو امن کا پیغام لیے یہ میلہ جو ہے وہ اب آغاز ہو گیا ہے، اور کرونا پابندیوں اور SOPs کے ساتھ جو ہے یہ میلہ سج گیا ہے، اور پاکستان بھر سے باہر جو بھی لوگ ہیں، ناظرین ہیں، کرکٹ کو چاہنے والے، وہ اس میلے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور ساتھ ہی آج پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ چین کا دورہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کتنا اہم دورہ ہے اور پاکستان کو اس دورے سے کیا توقعات ہیں، بدلتے ہوئے عالمی تناظر اور عالمی حالات کے اندر یہ دورہ کتنا اہم ہے، یہ ہوگا آج کا ہمارا موضوع۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کراچی میں جو کل پیش آیا واقعہ ہے اس حوالے سے کہ ایک MQM کا دھرنا اور ایک دوسری جانب 28 دن سے جماعت اسلامی کا پرامن دھرنا، کیا فرق ہے ان دونوں دھرنوں میں اور مطالبہ کیا ہے ان کا؟ جب مقصد ایک ہے تو طریقہ کار الگ الگ کیوں ہے؟ ساتھ ہی ذکر کریں گے بلوچستان میں پیش آئے دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کے پیچھے کون ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، بڑی رنگا رنگ تقریب جو ہے وہ شروع ہوئی، اور آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر کہ بالآخر PSL 7 کا جو ایک میلہ ہے سجا ہے، اور ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، اور جس طرح وہ کرکٹ کا بخار پاکستانی قوم پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہ کرکٹ گیم ہے کہ یوم سیاہ جائے یوم رنگا رنگ ہو گیا۔ اچھا، تو مجھے یہ بڑا مختلف سا ہے، اچھی بات ہے ویسے۔ میں خیر جو کرکٹ میں اتنی دلچسپی، میری کبھی بھی گیموں میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن دلچسپی ہونی چاہیے کیونکہ 5-6 افغان پلیئر بھی ہیں PSL نہیں میرے افغانستان سے ہیں۔ نہیں، میری افغانستان سے دلچسپی ہے، لیکن بہرحال کبھی جو بندہ جس چیز میں نااہل ہو اس کو بربلا اظہار کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں، خاص طور پہ جب میچ پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، پھر مجھے بہت لطف آتا ہے۔ وہ جو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے نا، ایک بال پہ 3 اور 3 بال پہ ایک، اور اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، اس وقت آئی انجوائے۔ اور ٹیمیں بھی بڑی مزیدار ہیں۔ مگر چلیں میں پوچھوں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کون سی ہے؟ لاہور کی ٹیم ہے، کراچی کی ٹیم ہے، کوئٹہ کی ٹیم ہوگی؟ میں کوئٹہ کی ٹیم کو، کوئٹہ کی ٹیم مگر ندیم صاحب کی ٹیم کے آپ جو فین ہیں، ندیم صاحب تو آپ کے رشتہ داری بھی ہے، تو اس لیے میں اچھا کوئٹہ کی ٹیم میں پسندیدہ کھلاڑی کون ہے؟ وہ بالکل نہیں پتا نا، مجھے ندیم کا پتہ ہے، چلیں جی، کیونکہ ندیم صاحب تارک روڈ پہ ملا کرتے تھے، جب بھی کراچی جاتے تھے تو ان کے بہت اچھی غزلیں سناتے ہیں۔ ان کے والد بھی بہت اچھے، والد بہت اچھی غزلیں گایا کرتے تھے۔ چلیں جی، گڈ لک ہم کہتے ہیں کہ بڑا بہترین میلہ، اور کرکٹ کا جو رنگ ہے وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، اور نیوز بھی اس پر ٹرانسمیشن اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑھتا ہے، اور یہ صاحب جو بڑا موضوع ہے وہ ہے دورہ عمران خان صاحب کا چین کا، کہ اب چین میں سے کس طرح میلہ لوٹ کے آتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، اور کیا توقعات اور اس دورے سے جڑی ہوئی ہیں، اور بدلتے تناظر میں یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ؟ دیکھیں 1968 کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ بہت ٹرننگ دورہ ہو رہا ہے جو کہ ہونے والا ہے۔ 1968 سے پہلے پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ہر جگہ پاکستان کو روکا تعلقات بنانے سے، لیکن چین سے تعلقات کو کبھی نہیں روکا۔ ہمارے تعلقات، ایوب خان حالانکہ امریکی بحث پہ آیا تھا، محمد علی بوگرا وغیرہ اس سے آئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو امریکی لابی کا آدمی تھا، لیکن چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر رہے، اور پاکستان کو انہوں نے پھر 68 میں استعمال کیا، اور یہاں پر ہنری کسنجر صاحب تشریف لائے تھے، اور ہنری کسنجر صاحب کو راتوں رات ہم نے ایک جہاز کے اندر بٹھایا، اور جو جہاز اس وقت شاید سیٹلائٹ مجھے اتنی نہیں ہوتی تھی، وہ ملاقات کروائی، اور 71 میں دسمبر میں جب ہو گیا ہمارا ڈبیکل، تو اس کے فروری میں 72 میں خود صدر نکسن کی اور ماؤ زیدونگ کی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ سوچیں کہ ہمارے اس وقت ادیب یہ جو ابراہیم شاہ جیسے لوگ یہ جایا کرتے تھے، اور پوری ہماری رائٹرز گلڈ جایا کرتی تھے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اس کا سفر نامہ بڑا مشہور ہے، بڑا ایک خاص رسالہ بھی لمبا بڑا سایہ کرتا تھا، آفسر پیپر پہ سمجھ گوزیہ شوزیان ہوتا تھا، پھر چین کے کیلنڈر آیا کرتے تھے، پھر ماؤ زیدونگ کا لال بیچ ہوتا تھا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی چین کے نظام کے ساتھ ہماری ایک ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے وزٹ کے بعد سے میں بتاؤں آپ کو کہ جب پہلی دفعہ چین کا وفد یونائٹڈ نیشنز میں گیا ہے، تو چین کی ڈپلومیسی کی میں بتاؤں آپ کو، شہاب صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا نسیم انور بیگ صاحب کے گھر میں، کہتے ہیں کہ چین کا وفد جو تھا اس کا سربراہ میرے پاس آیا، تو انہوں نے کہا ہمیں چون لائی نے یہ چٹ دی ہے۔ اچھا، چٹ کو لکھا تھا فالو شہاب۔ اچھا، یہ چین کی فارن پالیسی تھی اس وقت،
کہ جو شہاب کہے گا تم نے وہی کرنا ہے. اچھا. یعنی چین اتنا ایلینیٹڈ تھا پوری دنیا سے، حالانکہ چون لائی اور سارا کچھ تھا اس کے باوجود. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلچرل ریولوشن وہاں اس وقت چل رہا تھا، ماؤ تنگ بندے مارے جا رہا تھا، فیمی مارے جا رہا تھا، دوسرے 5-6 سال چل پڑے ہوئے تھے، سب اچھا خاصا مسئلہ ہو چکا. لیکن چین کو ڈین زیاؤپنگ نے کھولا ہے. ڈین زیاؤپنگ نے پھر چین کو جس طریقے سے بلڈ کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ چین اس وقت مطلب دنیا کی ان ساری ڈپلومیٹک صورتحال میں سب سے بہتر بیہیو کر رہے ہیں. جتنا تحمل، جتنی بردباری چین دکھا رہا ہے شاید ہی کوئی اور دکھا رہا. اور میں اس دن بھی شاید مثال آپ کی دی تھی کہ وہ جو سنگاپور کا پروفیسر ہے بڑا مشہور، وہ کہتا یہ ہے کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں عالمی طاقتوں کے مقابلے پہ ہے 1,20,00,000 لوگ ہر سال سفر پہ نکلتے ہیں، لیکن کوئی جا کے کسی دوسرے ملک میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے چین میں آزادی نہیں ہے، مجھے پناہ دے دو. آپ کو یاد ہوگا کہ روس جس زمانے میں تھا، بڑی عالمی طاقت تھا، الیگزینڈر سولزنیٹسن جو تھا وہ وہاں پر اس نے پناہ لی تھی. روس کے کھلاڑی پناہ لیا کرتے تھے. سولزنیٹسن کی کتابیں چھپی تھیں، انہوں نے پورے دنیا میں چھاپی تھی، شاعر تھا بہت بڑا. تو چین کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرننگ پوائنٹ کیوں ہے. ٹرننگ پوائنٹ عثمان صاحب یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ تقریباً 34 سال بلکہ اب 40 لگا لیں، ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سال لگائیں سارے، 1979 سے لے کے 1982 اور 2022 تک ہم نے امریکہ کی جھولی سے باہر ہی نہیں نکلے. اور اس سے پہلے اگرچہ کہ ہمیں اتنا بڑا سبق مل چکا تھا کہ 65 میں جب امریکہ کے ساتھ تھے، 71 میں بھی 71 میں تو امریکہ نے بلکہ بیڑے کا انتظار کرتے رہے کہ بیڑے کا انتظار کر، لیکن امریکہ نے ویسٹ پاکستان کو بچانے کی کوشش کی تھی. وہ تو اب پیپرز آ گئے ہوئے ہیں نا. وہ تو اندرا گاندھی کو انہوں نے خاص طور پہ وہ بہت بڑا، ورنہ یہاں پر صورتحال اور ان کا اپنا مفاد تھا، انہوں نے بچانا تھا، ورنہ امریکہ یہاں سے آؤٹ ہو جاتا. لیکن 65 میں انہوں نے باقاعدہ بند کر دیا تھا. بیڑے سے زیادہ اور بہت سارے معاملات تھے کیونکہ اس میں ہمارے اپنے بڑے قصور ہیں، اس میں امریکہ کا قصور نہیں. لیکن جو 65 کی تھی کہ 17 روزہ جنگ میں امریکہ نے ہمارا اسلحہ روک دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں روس میں جا کے تاشکند کا معاہدہ کرنا پڑا تھا. روس بیچ میں تھا، امریکہ پہ ہم ریلائی نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک ان 40 سالوں میں ہم نے امریکہ سے گالیاں کھائیں، ہم نے امریکہ سے لتر کھائے، ہم نے امریکہ کے 20 سال کم سے کم پریسر امینڈمنٹ کی پابندیاں دیکھی، ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی، تانے سے ہم نے اس کے لیے یہاں کلاشنکوف کو خوش آمدید کہا، ہم نے اس کے لیے یہاں اپنا امن تباہ کیا، ہیروئن کو اپنا تباہ کیا مکمل تھا. پہلی جنگیں جو تھی اس میں ہم نے یہ تباہ کیا. دوسری جو جنگ تھی جس میں امریکہ کی وار جو تھی، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسی افغان بھائیوں کے ساتھ ناتا توڑا. ہم نے 600 بندے ان کے پکڑ کے دیے، ہم نے یہاں سے 3 اڈے دیے، اس کے باوجود بھی ہمیں گالیاں ملی. اور گالیاں مل جاتی، چلو ٹھیک ہے، بندہ گزر جاتا ہے، وقت کے ساتھ گالیاں ہوتی ہیں، اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں ہماری اکانومی کو اس سطح پہ لے کے آگئے کہ ہمارے پاس 121 بلین ڈالر قرضہ ہے ایکسٹرنل، اور 204 بلین ڈالر جو ہے ہمارا انٹرنل ہے. اس سے زیادہ کسی دوستی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کسی ملک کو کہ آپ کو جناب اس سطح پہ لے کے آیا جائے، آپ کے اوپر اس طرح کی اکنامک پالیسیز بلڈ کی جائیں، آپ کے اوپر اس طرح کے اکنامک پریشرز کیے جائیں کہ آپ جو ہے ایک دن ان کے سامنے بالکل جسے کہ دریوزہ گر ہو جاؤ. اس وقت چائنا جو ہے وہ 2 جگہوں پہ چائنا کو بلاکٹ کا خطرہ تھا. ایک کو اس نے کور کر لیا، اس کو بحر ہند میں ایک اڈا چاہیے تھا کیونکہ سارے جہاز جو تھے وہ وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے امریکنز. اور امریکہ کا ان کے مقابلے میں بحری جہاز کا مطلب ہے کہ ایک امریکہ کی چھاؤنی. تو 3 بحری جہاز جو بڑے بڑے، جن میں ان کا ابراہیم لنکن جہاز ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. تو انہوں نے ہمبن توتا کی جو بندرگاہ ہے سری لنکا میں، وہ انہوں نے 99 ایئرز پہ لے لی. ایک تو یہ ہوا. اب وہ وہاں پر بیٹھا ہے تو ڈیگو گارشیا کا اڈا ہو یا کوئی اڈا ہو، ختم. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے سری لنکا نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ نے یہ لے لیا ہے تو اب ہمیں قرض سے نجات دلاؤ. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کا قرض، سری لنکا نے کہا ہم آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں دیں گے تمہاری ایسی کی تیسی. اب چین جانے اور آئی ایم ایف جانے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان کو آخری جو ہے 5 فروری تک آخری جو کچھ ہونا ہے نا
سفارتی تعلقات امریکہ نے یہاں سے ادھر کرنے ہیں، جو کر سکتے کریں۔ اس کے بعد عمران خان کا دورہ جو ہے وہ کل چائنیز ایمبیسی جو ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ عمران خان کے دورے سے ہم کیا توقعات رکھتے ہیں اور کیا چیز ہے۔ یہ بہت بڑا دورہ ثابت ہوگا، اور اس دورے کے بعد پاکستان کی 3-4 سینیریو میں چیزیں بدل سکتی ہیں۔ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کی سینیریو میں بدل سکتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم نے یہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں تباہ کر کے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ پاکستان کی اکنامکس پالیسیز میں بدلاؤ سر مطلب ون ٹائم یہی ہے کہ اسٹیبلٹی چاہیے ان کو، اگر وہ پیسے لگا رہے ہیں تو ان کو استحکام چاہیے سسٹم کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیڈو سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر ہم لوگ آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ گوگل سے آپ نکل جائیں گے، اگر آپ گوگل سے نکل گئے تو امریکن سرولنس سے نکل جائیں گے، پھر آپ کے جو لگائیں گے نا وہ جو کیا نام ہے کیا لگاتے ہیں لوکیشن، وہ بیڈو سے لگائیں گے، تو یہ ہے صورتحال۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا توقعات ہوتی ہیں اور کیا ملتا ہے پاکستان کو، اور یہ دورہ کتنے اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی کی صورتحال۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کل کراچی میں واقعہ پیش آیا، ایم کیو ایم نے ریلی نکالی اور مبینہ طور پہ ان کا ایک کارکن اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوا، آج اس کی تدفین کر دی گئی، آج یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہاں پہ بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسی ایشو کے اوپر بلدیاتی بل میں ترامیم کے حوالے سے جماعت اسلامی بھی 28 دن سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ کل ایم کیو ایم نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور میڈیا نے اس کو بھرپور طریقے سے جگہ بھی دی، ہائی لائٹ بھی ہوا، اور بدقسمتی سے کارکن کی جو ہے وہ جان چلی گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک رویوں کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک پرامن دھرنا ہے جو 28 دن سے جاری ہے، اور ہمارا میڈیا بھی اور باقی جو ارباب اختیار بھی نوٹس اس وقت لیتے ہیں جب قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اسی ایشو کے اوپر جوائن کر رہے ہیں کراچی سے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں جناب عامر ضیاء صاحب، ان کو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے۔ اور یہ صاحب عامر ضیاء صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک جو رویے ہیں فرق ہے، ایک 28 دن سے ایک فیسٹیول جاری ہے، ایک سماجی وہ سارا کچھ جاری ہے، ہوتا ہے، دھرنے ہوتے ہیں دنیا پر، مذہب دنیا میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں 9/11 کے بعد پاکستان کی سیاست کی میں بات کروں نا کہ یہاں پہ تو جب تک آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں کو آپ کی بات نہیں سنتا۔ پاکستان میں عزت اسی کی ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
جو آپ کی زمین قابو کر سکتا ہے, جو آپ کا تھانے میں آپ کو لے جا سکتا ہے. پاکستان میں فائدہ کرنے والی عزت کون کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 جب ہوا تھا تو اس کے بارے میں پہلا جو واشنگٹن پوسٹ نے تبصرہ کیا تھا کہ that event was designed as a media gimmick. اچھا, ظاہر بات ہے پورے 6 گھنٹے میڈیا ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو بندہ تو بیچ میں سے 3000 مرا ہے ٹوٹل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ ڈیزائن کی گئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل کا ایم کیو ایم کا ایونٹ میں کچھ نہیں کہتا ہوں, لیکن میڈیا کے میں بہت بڑا تھا. اسی لیے وہ دیکھیں گزشتہ کم از کم 3-4 میڈیا میں رہے. جماعت اسلامی کا آج بھی میڈیا پہ, آج بھی جماعت اسلامی کا دھرنا تھا, وہاں آگے بیٹھے رہے جب تک وہ ایم کیو ایم والے وہاں نہیں پہنچے, اب وزیر ہاؤس کی طرف نہیں گئے, پولیس کی مذاکرات نہیں شروع ہوئے, میڈیا میں ڈیڈ تھے. جیسے پولیس کے مذاکرات شروع ہوئے میڈیا میں خبریں آنی شروع کی, ان کو روکا جا رہا ہے. جیسے کلیش شروع ہوا پھر تو ہر بندے نے لینا تھا, پھر تو کوئی رک نہیں سکتا نا. کلیش تو کلیش ہوتا ہے, میڈیا کے لیے تو خبر ہے نا. تو میڈیا گیمک تھا, اور میڈیا گیمک میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر پوری پاکستان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کراچی کے اصل نمائندے ہم ہیں, جو پہلے بھی ثابت کرتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ کبھی بھی اگر پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کی ایک رسم پڑ جائے تو اصل نمائندگی کا پتہ چل جائے. میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج ہم یہ الیکشنز کی باتیں کرتے ہیں, کئی دفعہ میں نے آج بھی اس پہ لکھا ہے بڑی تکلیف سے. عامر جاز سے بات, عامر جاز صاحب خوش آمدید آپ کو شو کے اندر. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ چلن کیوں ہے کہ جب تک آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے آپ کی کوئی بات نہیں سنتا, وزیر اعظم بھی نوٹس نہیں لیتے, اور بدقسمتی سے ایک جان چلی گئی ایم کیو ایم کے کارکن کی, اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 28 دن سے جماعت اسلامی والے پرامن دھرنا دیے بیٹھے ہیں, مذاکرات کے دور چل رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پورا ایک بحران کسی کیفیت سندھ میں پیدا ہو گئی, خصوصاً شہری سندھ میں, تو اس کی کلیتاً ذمہ داری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ جاتی ہے کہ ہم احتجاج جماعت اسلامی کا چل رہا ہے بہت دنوں سے, تو اس کو وہ لوگ فری سے نہیں لے رہے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جماعت اسلامی طویل عرصے کے بعد کراچی کی سیاست میں بھرپور انداز میں انٹری ہوئی ہے اس کی دوبارہ سے, اور کراچی کے لوگ جو ہیں جماعت اسلامی کی سیاست میں دوبارہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک میرے خیال میں جماعت اسلامی نے بڑا گین کیا ہے. لیکن وہ پیپلز پارٹی پہ وہ کلام نرم و نازک جو بے اثر ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے دھرنا ڈال کے بیٹھی ہے. انہوں نے بڑا اچھا وہاں پر ایک فوڈ کورٹ بھی لگایا ہوا ہے, انہوں نے ایک مطلب ایک فیملی افیئر بنایا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ شرافت سے بات کرتے ہیں اس ملک میں, جب تک آپ مجھ پہ تعاون نہیں دیتے, ہمارا جاگیردارانہ مزاج ہے جس کا ریفلیکشن آپ شہری سندھ میں بھی نظر آتا ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جب دیکھ لیا اور پھر اس میں ہو کیا رہا ہے کہ گو کہ جماعت اسلامی تو کوئی لسانی جماعت نہیں ہے, اس کی جو بھی مطالبات ہیں وہ بڑے مطلب ہے شہری سندھ کے حقوق کے حوالے سے ہیں, جو کہ 18ویں ترمیم کی بھی نفی نہیں ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم بھی کہتی ہے ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے, تو اس کی بات تو نہیں سنی جا رہی. اور ظاہر ہے کہ پھر جب متحدہ قومی موومنٹ کو اور جو دیگر جماعتیں لسانی جماعتیں انہیں اس پیپلز پارٹی وجہ سے اس کی کوتا بینی کی وجہ سے ان کی سیاست کو ایک آکسیجن فراہم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لسانیت کے نعرے, افاق احمد صاحب آپ دیکھیں لہجے میں بات کر رہے ہیں, یا دیہی سندھ میں جو وہاں کی قوم پرست جماعتیں وہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں, یعنی کہ دونوں طرف کے جو عامر جاز صاحب سیاست کرتے ہیں. عامر جاز صاحب اس میں ایک مجھے لگتا ہے یہ دو دھاری تلوار چلائی گئی ہے, کیونکہ اگر ظاہر بات ہے ادھر لسانیت کا نعرہ لگے گا تو وہاں بھی سندھیوں کو بھی لسانیت کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کا موقع ملے گا, اور وہ کہیں گے جی دیکھو وہ یہ کہہ رہی ہیں اور سندھ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, تو سندھی جو ہے ایک پر کے نیچے ایک مرغی کے بچوں کی طرح آ جائیں اکٹھے. تو یہ میرا خیال ہے کہیں دونوں نے ملا کے کوئی چکر تو نہیں چلایا اس چکر میں کہ دونوں اپنے ان کو اکٹھا کر لیں چوزوں کو. یہ مجھے نہیں پتا کہ مل کے چلایا ہے, لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ نے فرمایا ہے. پیپلز پارٹی کا المیہ یہ کہ وہ جب پنجاب میں سیاست کرتی ہے وہ وفاق کا ایک بڑا ایک مضبوط وہ دیتی ہے کہ یہ وفاق کی پارٹی ہیں, لیکن جب وہ دیہی سندھ میں سیاست کرتی ہے تو اس کا بڑا ایک نیرو نیشنلسٹ کریکٹرسٹکس بدقسمتی سے ابھر کے سامنے آتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شہری اور دیہی سندھ میں ایک انصاف ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیہی سندھ میں انہوں نے بڑا کوئی اس کی نہریں بہا دی, ایسا نہیں ہے, وہاں پر بھی بڑا ظلم ہے.
لیکن کیونکہ شہری آبادی کے لوگ زیادہ ان میں شعور ہوتا ہے، جلدی آرگنائز ہو جاتے ہیں اور وہ جاگیردارانہ تسلط میں نہیں ہے، تو یہاں پر بے چینی زیادہ نظر آتی ہے آپ کو۔ صحیح ہے۔ تو ایشو جو ہے یہ صرف کسی اردو سپیکنگ کا نہیں ہے، بلکہ کراچی، حیدرآباد میں کثیر اللسانی شہر ہے یہ، اس میں تمام زبانیں بولنے والے رہتے ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، لارجسٹ پختون سٹی آف دا ورلڈ ہے کراچی، سندھی بھائی بھی ہیں ہمارے، بلوچ بھی ہیں، اردو بولنے والے بھی ہیں، تو یہ تمام کے ایک مشترکہ مسائل ہیں۔ اور جب تک آپ ایک ایمپاورڈ لوکل باڈیز نہیں دیں گے، شہری حکومت نہیں دیں گے، جیسے نیو یارک میں ہے، دلی میں ہے، ممبئی میں ہے، لندن میں ہے، تو سب تک آپ اتنے بڑے شہر کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ 2 کروڑ کا لوگ کوئی کہتا ہے، کوئی 2.5 کروڑ کی اس کی آبادی کہتا ہے، ایک تو گنا تک تو صحیح گیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داری میں متحدہ قومی موومنٹ پہ بھی نہیں ڈالتا، اور میں ذمہ داری جو ہے جماعت اسلامی پہ بھی نہیں ڈالتا ہے، کسی اور جماعت پہ، مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا، کہ انہوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں پورا کنٹرول رکھنا ہے ایک جابرانہ قسم کا، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو حقوق دیں، حقوق سلب کر لیں، یعنی کہ جو ادارے شہری حکومت چلایا کرتی تھی وہ تمام کے تمام آپ نے لے لیے۔ ایک زمانے میں آپ یہ تصور کریں کہ جو کچرا اٹھانا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ جو تھا وہ ماتحت تھا وزیر اعلیٰ کے، اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میئر بھی ساتھ اس پہ بیٹھیں گے۔ تو جب اس حد تک چلے گئے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ نے پالش کر دیا، اور آپ نے جو ہے اس کو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ یہی کیا، اس کو ٹیک اوور کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور لیٹسٹ میں اب آپ دیکھیں نا، آپ نے جو شہری حکومت کے تحت تعلیمی ادارے اور اسپتال چلا کرتے تھے وہ بھی آپ نے ٹیک اوور کر لیے، بالکل لے لیے، وہ بھی لے لیے۔ پھر آپ نے فائنینشیل پاورز ان کی سلب کر لی، ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہے، تو بھائی پھر وزیر اعلیٰ چلا لیں، شہری حکومت کا ڈھکوسلا ختم کریں۔ لیکن احمد ضیاء صاحب، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی شہری اتنے بڑے شہر کو جس کی آبادی تقریباً ایک صوبے جتنی ہو، کم از کم ایک صوبے جتنی ہو، اور بلوچستان سے تو کم 4 گنا ہو، تو ایسے صوبے کے شہر کو اختیارات نہیں دیں گے تو بات تو پھر صوبے پہ جا کے رکے گی، پھر رکتے پھر تو نہیں مسئلہ حل ہوتا اس طرح۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہوگی، جبکہ آپ اگر امپاورڈ لوکل باڈیز کر دیں تو نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت نہیں رہتی۔ اگر سکھر کے لوگوں کو بھی، لاڑکانہ کے لوگوں کو بھی، کراچی، حیدرآباد لوگ امپاورڈ ہوں، ان کی اپنی پولیس ہو اور وہ پولیس جانتے ہو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے اپنا، تو پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کے شرنگیز نعروں کی، نفرت کی سیاست کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے حقوق سلب کیے گئے، جو اینٹی ڈیموکریٹک رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے بہت سارے جو ترقی پسند لبرل دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دودھ میں دھلی ہوئی پارٹی ہے یہ، اور پتہ نہیں کیا سیاست کری، لیکن بڑا ہی ان کا جو رویہ ہے گزشتہ چند سال سے، بلکہ 12-13 سال سے ماشاءاللہ سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں، بلا شک غیر حکومت کر رہے ہیں، تو ان کا جو رویہ ہے، جو کچھ لوٹ کسوٹ ہے، جو کہ مس مینجمنٹ ہے، وہ سب کو ظاہر ہے، آپ کراچی تشریف لائیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اچھا، عامر ضیاء صاحب کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا تو اب پیپلز پارٹی کے جو گیند ہے اس کے کورٹ میں ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے، ایک پرامن آواز نہیں سنی جا رہی، ایک کل جو یہ والا مظاہرہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کان نہیں دھرے جا رہے، تو مسئلہ حل ہونا کیسے ہے کہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے؟ کہیں تو جا کے بات ہونی ہے نا۔ میں عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کو اگر خدا جو ہے اللہ میاں ان کو اگر ہوش کے ناخن دیں تو تن تنہا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ان کی اسمبلی میں ایک میجورٹی ہے، لیکن اگر وہ میجورٹی، اگر اس میجورٹی کو آپ شہری سندھ میں ظاہر ان کی نمائندگی کم ہے، تو اگر آپ شہری سندھ پہ آپ ان کے اسپریشنز کے خلاف اگر آپ چیزوں کو نافذ کریں گے تو یہ تو جمہوریت نہیں ہوتی۔ جمہوریت صرف میجورٹیزم کا نام نہیں ہے، وہ انکلوسیونیس کا بھی نام ہے کہ آپ انکلوڈ بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی، تو اگر صرف جمہوریت کی بات کریں تو صرف پنجاب رول کر سکتا ہے بڑے مزے سے، ہم نے سینٹ کیوں بنائی، ہم نے دیگر چیزیں کیوں کی، اسی لیے کی نا کہ جو باقی لسانی گروہ ہیں اور جو ایڈجسٹ کیے جائے بستے ہیں صوبے کے۔ لیکن عامر ضیاء صاحب، کیا پیپلز پارٹی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر کے کراچی والوں کے دل جیت سکتی ہے؟ یہ شہر ذوالفقار علی بھٹو کا شہر رہا ہے، ایک زمانے میں ساری سیاست نے وہیں سے شروع کی، وہیں لڑی، وہیں وہ اپنا لیگل پریکٹس کیا کرتے تھے، اسی سطر کرفٹن میں رہا کرتے تھے، ککری گراؤنڈ میں ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اس سے کراچی سے بے دخل، تو خود انہوں نے اپنے آپ کو خود کر لیا، دوبارہ دل جیت سکتے ہیں کراچی والوں کے؟ نہیں، بالکل جیت سکتے ہیں۔ کراچی کو جیتنا جو ہے، کوئی بھی اگر کراچی میں آ کے خدمت کرنے لگے اور یہاں کے مسائل کو حل کر دے، یہ شہر اس کا ہوگا، عوامی نیشنل پارٹی کر دے، پاکستان پیپلز پارٹی کر دے، کوئی بھی پارٹی کر دے، اس سے کراچی والوں کو غرض نہیں ہے نا۔ تو اب یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ غالباً اپنے دیہی سندھ کے ووٹ بینک کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں،
تو یہ سب چیزیں ہیں. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بھٹو صاحب کے اردو اسپیکنگ میں بڑی فالوئنگ ہوا کرتی تھی اور وہ گریجولی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں ختم ہوئی, اور اسی وجہ سے ہوئی کہ جس طرح سے کوٹا سسٹم ابھی تک واحد صوبہ ہے جہاں پہ ابھی تک کوٹا سسٹم جاری ہے. میرے خیال میں اس کی جو وہ ہے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے, دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے اس کا نقصان, شہری سندھ کے لوگوں کو ہوتا ہے, دیہی سندھ کے لوگوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, اپنی تعلیمی قابلیت اتنی بعض صورتوں میں نہیں بڑھانی پڑے گی. بٹ آپ یاد کریں سر کہ جب کوٹا سسٹم نہیں تھا تب بھی عبدالحفیظ پیرزادہ, ذوالفقار علی بھٹو اسی دیہی سندھ سے پیدا ہوئے تھے نا, بڑے قابل لوگ ہوئے تھے. تو مطلب ہے ان لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے رسول بخش پلیجو جیسا نام, آج ان کے فرزند ہیں یاز پلیجو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو کوٹا سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, بہت ذہین لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی چیزیں کر کے بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ قریب لائیں اور اس لسانی سیاست کا خاتمہ کریں, تو پیپلز پارٹی, اور اگر میں سمجھتا ہوں میں آخری بات کہ بلاول بھٹو اگر قومی لیڈر بننا چاہتے تو کراچی کو ملانا پڑے گا. آپ ٹھیک ہے آپ ختم کر دیں شہری حکومتوں کو, تو پھر کم از کم وہ کام کریں جو شہباز شریف صاحب. عامر ضیاء صاحب بتاؤں, میں نے 84 میں سول سروس کی تھی, ہمارے ساتھ جو سندھی لڑکے تھے وہ کہتے تھے اگر یہ کوٹا سسٹم ختم ہو جائے تو ہمیں زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, کیونکہ کراچی کے لڑکے جو ہیں وہ بہت چھوٹے لیول پہ آ کے بھی سیٹیں لے جاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. یہ بات بھی, لیکن اس زمانے سے اب فرق یہ آ گیا کہ غالباً شہری اس میں کوٹے پہ کراچی کے بچے اتنا اپلائی نہیں کرتے, وہ اتنے مایوس ہو گئے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے, کے لوگ وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے حالات کا تجزیہ کیا. لیکن یہاں ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے بلوچستان میں پیش آئے دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کا. جی ناظرین, آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں پاک ایران سرحد کے قریب کیچ کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا گیا, جانی نقصان ہوا. یہ اس کا پس منظر کیا ہے, واقعہ کیا تھا, اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم کاکڑ صاحب. جی وعلیکم السلام. کاکڑ صاحب ذرا بتائیے گا کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں بلوچستان کے اندر, اب ظاہر افغانستان کی ایک سرحد اپنے انداز میں محفوظ ہو گئی ہے, اب یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو جو ہے ایسے واقعات کر کے فرار ہو جاتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ فینسنگ شروع ہے. افغان سائٹ پہ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو وہاں پہ موومنٹ جو ہے لوگوں کی وہ بہت ریگولیٹڈ ہے. اور دوسری طرف ایران کی طرف بھی اب کچھ جو ایریا ہے وہ رہ گیا ہے. امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جب ڈس لوکیٹ ہوئے ہیں بی ایل ایف اور ان کے لوگ, تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایران کی جانب گئے ہیں, اور ظاہر ہے وہاں سے یہ ایک لوکل پاپولیشن میں رچ بس جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ شاید تھوڑی سی سوشل سپورٹ بھی ہے اور دوسری سپورٹ بھی حاصل ہے. اب وہ دونوں طرف قبائل ان کے آباد ہیں, وہاں سے یہ آتے ہیں اور ایک آدھ اٹیک کر کے نکل جاتے ہیں. بات دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ سینٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی, میڈیا پہ بھی یہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا کہ یہ ایک پیور دہشت گردی کا معاملہ ہے, اور بہت سارے لوگ یا دوست ان کو سیاست سے جوڑ لیتے ہیں. دیکھیں ہر قسم کی جو وائلنس ہوتی ہے نا, وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو سیاست سے ہی جوڑتے ہیں. طالبان بھی آپ کی فارن پالیسی کو چینج کرنا چاہتے تھے یا کرٹیسائز کرتے تھے نا. جو میکسیکن کارٹلز تھے وہ کہتے تھے کہ جناب ہماری ایکسٹریڈیشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہ ہو, تو پابلو اسکوبار نے پورے کولمبیا کو جہاز تک اڑا دیے تھے, اور وہ بظاہر اپنے آپ کو پالیٹکس سے ہی جوڑتا تھا. لیکن یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کریں کہ جو مونوپلی آف وائلنس ہے اس کو وہ مونوپلائز ایکچولی کریں, اور وہ اس کو ٹرانسفر نہ کریں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز کبھی ڈھنگ کی بات بظاہر کر رہے ہوں گے, کبھی ڈھنگ کی بات نہیں بھی کر رہے ہوں گے, لیکن یہ جو انہیرنٹ رائٹ ہے نا وائلنس کا, وہ نہیں دیا جا سکتا. تو کون ہے, مطلب وہ بلوچ کے بیاف پہ, پشتون کے بیاف پہ, سندھی کے بیاف پہ, مہاجر کے بیاف پہ, پنجابی کے بیاف پہ,
وہ لوگوں کی قتل و غارت گری کر رہے ہیں. مطلب چند لوگ گروہ اس آئیڈینٹی پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں لوگوں کو ایٹ دا بیہسٹ آف پشتون، بلوچ یا سندھی یا اردو سپیکنگ یا پنجابی، باقی لوگوں کو قتل کرنے کا بھی ہمیں اختیار حاصل ہے اور ہماری یہ مرضی ہم کریں گے، کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے. یہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیں گے، یہ ہم بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کریں گے، اور بیڈ بیہیویئر کو جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں تو وہ بیہیویئر اور بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا. تو اس کو کم کرنے کے لیے اچھا ٹھیک، آپ مکمل کریں، ٹھیک پھر کرتے ہیں. ہاں جی. اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو پراپر ایک سمارٹ کائنیٹک اسٹریٹجی کے ساتھ ایک ایفیکٹو اسٹریٹجک کمیونیکیشن بھی رکھنی ہوگی. اور اکراس دا بورڈ یہ مسئلہ ریاست کا ہے، یہ ریاست کی ایگزسٹنس کا ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے. لوگ ریئلائز نہیں کر رہے. ہم نے اپنے جوان یہ جو بھی کل پرسوں شہید ہوئے ہیں، یہ ماؤں نے اس لیے نہیں پیدا کیے تھے کہ جا کے مند میں جو ہے نا کوئی بھیڑیا آ کر جو ہے نا ان کی جانیں لے لے. ان کے خاندان ہیں، ان کی 10 مرتبہ ہم کہیں کہ جی یہ ہم نے ان کو سائن سولجرز کے لیے اسی لیے کیا تھا کہ وہ شاطیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاطیں وہ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو فیسیلیٹیشن اس کی نہیں کرتے ہیں، اس کو آپ مشکل سے مشکل تر بناتے ہیں کہ یہ شہادت اتنی آسانی سے نہ ہو، اور جو دوسرے طرف لوگ ہیں ان کی ایلیمینیشن کو آسان بناتے ہیں. تو اسٹریٹجی تو یہ ہونی چاہیے. کاکر صاحب، ابھی امریکہ نے ہاٹ پرسوٹ پالیسی نہیں شروع کی تھی. آپ کو یاد ہے، ہم تو بلوچستان میں عمر گزاری ہوئی ہے کہ ایران نے سب سے پہلے ہاٹ پرسوٹ شروع کیا تھا. 80s کے اندر وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی آ کے اپنے بندے مار جاتے تھے، ان کے پاس زران آتے تھے. پھر بارڈر کے اندر وہ جب چاہتے ہیں گھستے ہیں اور اپنے جو ان کے ڈیفیکٹی ہوتے ہیں ان کو مار جاتے ہیں. اس کے بعد ہم جب بارڈر میٹنگ کرتے تھے 2 یا 3 بھی ان کے وہ بلوچ ٹرائب ادھر گھسے ہوتے تھے، ان کو پتے وتے لے لوں کے ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. اب تو اس وقت دنیا کو واضح ہو گیا کہ پورے علاقے کے اندر وہاں پر ان کو پناہ ملی ہے. اور اس وقت کم از کم فارن آفس کے لیول کے اوپر، ملکی لیول کے اوپر ہاٹ پرسوٹ نہ بھی ہو، کم از کم یہ آئیڈینٹیفائی تو کیا جائے نا کہ کہاں پر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن، ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اتھارٹیز کے ساتھ، ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ، اور اگر نہیں کیا تو بہت دیر کر دی ہے. اور یہ اٹس اے پوائنٹ آف ڈیپ کنسرن فار پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا. ایران ہمارے ساتھ ایک برادر ملک ہے اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور ایک ایسا فرینڈلی ملک جو ہے، اگر اس طرح کی ہاسٹائل انکریجمنٹ اس جانب سے آئے گی تو یہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے اس پہ اثر انداز ہوگا. اور میرے خیال میں شاید ایرانینز کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوگی. لاسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے خیال میں چیف دا آرمی سٹاف گئے تھے تو ان کے مختلف قسم کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی شاید انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور یقیناً یہ میری اگین پریزمپشن ہے کہ وہاں پہ یہ ایشوز اٹھے ہوں گے. لیکن اب چونکہ پوسٹ طالبان جو افغانستان ہے، اب تو سیناریو تھوڑا سا بدل گیا ہے، اب تو بالکل سچویشن چینج ہو گئی ہے. تو اس نئی انوائرمنٹ میں ایک نئی اپروچ کے ساتھ ری وزٹ کر کے میرے خیال میں فارن آفس کو بھی اور باقی سٹیک ہولڈرز کو میں وہاں پوسٹڈ رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت ایرانی سب سے بہتر آپ کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ پہ امریکہ کا وہ پریشر نہیں ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا ایران کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے بھی صورتحال. اب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، سینیریو علاقے کا تبدیل ہو چکا ہے. ان کو اگر ایران کے ساتھ ابھی ٹیک اپ کر لیا جائے تو ان لوگوں کو وہاں چھپنے کی جگہ تک نہیں مل سکتی، کیونکہ میں ایران کے ان کے سسٹم کو جانتا ہوں. نہیں، آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود دس اسیسمنٹ کہ یہ اس وقت شاید وہ بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوں گے، اور ہماری سچویشن نسبتاً ریجن میں بہت بہتر ہو گئی ہے. تو یہ ہائی ٹائم ہے، اور ہمیں جو ہے اگر اس ملٹری کو اس کو اگر زیرو لیول پہ نہیں لا سکتے، منیمائز یقیناً ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا ایکسٹرنل رول جو ہے نا وہ ہمارے گولڈ سمتھ لائن کے اس طرف جو اتھارٹیز ہیں ایرانینز، ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے اور اس کو اپروپریٹلی اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ ہماری سنجیدگی کس حد تک ہے اس معاملے میں. بالکل صحیح جی، بہت شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی، یہ سچویشن پتہ کیا ہے کہ ہم دیر کر دیتے ہیں، ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. مقصد ذرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ وہاں تھے تو
ईरानी चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से उनके तल्लुकात जो है कि बेहतर हो, क्योंकि आइसोलेट हुए हुए थे। यानी आप बड़ी मुश्किलों से उनको चीज़ें लेने, वो मुझे कई दफ़ा कहते थे कि देखें हम ब्राज़ील से चावल मंगाते हैं, आप दे दें, आप दे दें हमें चावल, हमें इतना किराया पड़ता है, आप क्यों नहीं देते थे? आपके सर पे अमेरिका का डंडा था। उन्होंने आपने एग्रीमेंट किया उनके साथ पाइपलाइन बिछाने का, उन्होंने अपने वहां तक अपने हिस्से का काम कर अपने हिस्से का पूरा काम करके तफ्तान पे आके उसको जोड़ दिया। आपने बिछानी थी, आपने कभी ये किया कि फिर हमारे जैसे लोग उठते हैं जो केवल रिपोर्टें बनाते हैं कि जी सरदारी ने इतनी कमीशन खा ली, फलाने ने इतनी खा ली, उसने इतनी खा ली, इतनी महंगी ले ली, उतनी ले ली, वो सारा प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। क्योंकि जो लिखने वाला इस तरह की रिपोर्टें बनाता है ना, ये चक्कर बेसिकली पैसे उसने अमेरिका से लिए होते हैं, अच्छा, या किसी और से लिए होते हैं। सच्ची बात बताऊँ, वो उनके पेरोल पे होते, वो तो खुद से यही कहते हैं मैंने कहाँ लोग पेरोल पे। अब इस वक्त जो सिनेरियो तालिबान के मामले के अंदर है, अब देखें तालिबान किसी की परवाह नहीं कर रहे। मैं आज वो देख रहा था कि वो जितनी उनकी नॉर्वे की जो उनको भी है, अब समगानी साहब बात हुई, इंशाल्लाह अगले वीक इस पर बात करेंगे। उन्होंने ईरान ने उनके साथ 3 महीने की ऑयल सप्लाई, और क्रूड ऑयल नहीं, दूसरा ऑयल, गैस सप्लाई, सब कुछ उनकी बहाल कर दी है। ताजिकिस्तान से उनकी बिजली की सप्लाई वो उनकी बिल्कुल बहाल कर ली है। फिर उसके बाद कमाल की बात देखिए, 5 जगह पे उन्होंने इंडिपेंडेंट मेयर लगा दिए। अब ये वो काम कर रहे हैं, और ईरान के साथ भी तल्लुकात है, पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात है। आप क्यों नहीं कर सकते? और ईरान जहां तक उसकी जात का ताल्लुक है, अपनी पॉलिटिक्स में आप रहता है। कल उन्होंने सऊदी अरब को कहा सफारत खाना खोलो, अब उनको पता चल गया है कि सिचुएशन हैज चेंज। अब तो अमेरिका, सऊदी अरब का अमेरिका की दोस्ती शायद मुश्किल पड़ जाए। अब वो इसराइल के वाले को इसराइल, उसके असल मतलब ये है कि ये चौथा दिन है इस वाक़े का। ना हमारी को स्टेटमेंट आ रही है, ना हमारी को कंडेमनेशन आ रही है, ना हम हमारी दफ्तर खारजा से बात कर रहे हैं, ना भैया हम दोनों का मुश्तरक दुश्मन है ना। यहाँ से जाते हैं वहाँ, अब जो रेकी था कौन था? यहाँ का था ना, बलोच था ना। अब रेकियों का सरदार कहाँ रहता है? अब ईरान में रहता है। वो गुरगेज था उनका, गुरगेजों का सरदार कहाँ रहता है? ईरान में रहता है। बंदा यहाँ था, पकड़ के दिया, आपने इतला दी, रेकियों को पकड़ के दिया। ये मेरे सामने, मैं चागी में मोटरसाइकिल चलाया करता था, रशियन इतना बड़ा था, उसके बाद वो लीडर हो गया बहुत बड़ा सा। अच्छा, तो लेकिन आपने उनसे भी आप कह सकते हैं कि पकड़ के दो। तो असल मसला ये है कि आप होस्टाइल बनाने की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं होता कि आप ईरान के साथ जाके अपना अमेरिका की बुनियाद पे जंग करें। आपको मैं आपको बताऊं, जो मैंने शुरू में बात की, 40 सालों में जितना फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हमें नुकसान पहुंचा है अमेरिका की दोस्ती में, जितना फाइनेंशियली हमें नुकसान पहुंचा है, जितना अखलाकी तौर पे हमें नुकसान पहुंचा है, जितना हमारा इतने पड़ोसियों से तल्लुकात के हिसाब से, अफगानिस्तान से, पाक, इवन हम तो इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं कराया अमेरिका। यानी सारी जिंदगी माल कुर्बानी हमने दी, सब कुछ हमने दिया, और आज दोस्ती इसकी इंडिया के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस हद तक अमेरिका एहतियात करता था इंडिया का कि 1981 में हम लोग मारे खा रहे थे। अच्छा, तो यूएस स्टेट के 4000 स्कॉलरशिप आए थे कि पाकिस्तान के लड़कों को पढ़ाएंगे। उन्होंने 4000 इंडिया को भी दिए थे कि कहीं इंडिया बैलेंस करने के लिए, इंडिया नाराज ना हो जाए। इंडिया नाराज, बड़ी मार्केट है उनके लिए। बाहर हम खा रहे हैं, आग हमारी जमीन पे जल रही है, धमाके खाद और वो हम हमारे कर रहे हैं, वो जो केजीबी वो हम कर रहे हैं, उस्मान केजीबी, और 4000 आप और उनको उन्होंने आईटी में डाइवर्ट करवाया सारे का सारा। अब हालत ये है, इस तरह का जो दोस्त है, और वो बात किसिंजर की बड़ी सही है, आखिरी बात फाइनल करता हूँ। उसने कहा कि हमारी दुश्मनी तो दुश्मनी है, हमारी दोस्ती बहुत बुरी है। वाह, इसकी फाइनल स्टेटमेंट। दुश्मनी में नुकसान और दोस्ती में दोस्ती तो ज्यादा नुकसान है। चले, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात करेंगे चंद नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।